بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و تسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی و بعنایت رسولہ الاعلی عز و علا و صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج سورۃ المائدہ رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 13، آیہ کریمہ نمبر 57 سے لے کر آیہ کریمہ نمبر 66 تک 10 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں بطفیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے کہ رب کریم مجھے ان آیات بینات کے تحت حق بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے حق کی راہ چلنے اور باطل کی راہوں سے بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں خصوصی موضوع ہیں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت، یہود کے برے اعمال اور ذلت کا بیان، اور مومنوں کی شان کا بیان۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ میں کئی بار دہرا چکا یہ بات کہ کتنا کرم ہے اس کریم کا
کہ ایمان کی دولت سے ہمیں شاد کام بھی فرمایا، اس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں، کہ اس نے ہماری فطرت میں ایمان رکھ دیا اور ہمیں مومن والدین کے گھر پیدا فرمایا، اور پھر وہ جو اتنا بڑا ہمارا ٹائٹل ہے وہ اس لقب سے ہمیں یاد فرماتا۔ مومن ہونے سے بڑا کون سا لقب ہے؟ اور یہ اسی کی دین ہے اور اسی لقب کے ساتھ ہمیں یاد فرماتا۔ ورنہ یہ بھی تو فرما سکتا ہے اے میری مخلوق، اے میرے حقیر بندو، اے میرے کمزور بندو، اے جھگڑالو، اے فسادیو، کیونکہ یہ سارے کام تو ہیں نا انسان۔ لیکن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنا لیا مذاق اور کھیل، چھٹا اور کھیل جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو، تم انہیں مت بناؤ۔ کیا؟ اور وہ کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، یہ ان میں سے ہیں جو تم سے پہلے دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور جو کافر، یعنی جو اپنے زمانے کے اہل کتاب تھے یہود و نصارہ وہ، اور جو دیگر کفار جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان کو کیا مت بناؤ؟ اولیاء، دوست، ان کو دوست مت بناؤ۔ اور یہ قرآن میں بار بار ہے، پچھلے رکوع کا تو آغاز ہی اسی سے ہوا اور اس پر پورا موضوع تھا۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ 12ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ تھی۔ اے مومنو، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، اور یہاں بھی فرمایا کہ مت بناؤ ان کو جو یہود و نصارہ یا دیگر کافروں میں سے تمہارے دین کو کھیل اور چھٹا اور مذاق بنانے والے، ان کو دوست مت بناؤ۔ لیکن اب تو حال یہ ہے الیاذ باللہ کہ آج خود اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، باوجود دعوی مسلمانی کے اسلام کا مذاق کرتے، اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے۔ امامہ ہے پگڑی مسلمان کی، اس کا مذاق اڑائیں گے، مسلمانی جو داڑھی ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، مسلمانی وضاقتہ لباس کا مذاق اڑائیں گے، عملاً بھی یعنی انگریز کے کلچر کو فروغ دے گے، اور قولاً بھی، قول بدتر از قول، بکواس کر کے بھی بک دیتے ہیں بالوں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن۔ مومن ہو تو شان مومن یہ ہے کہ وہ مؤمن بہ جل جلالہ، جس ذات پہ ایمان لایا جاتا ہے اس کا ڈر رکھتا ہے۔ سچے ایمان والے کی یہ ایک علامت ہے کہ ایسوں کو دوست نہ بنائے جو اللہ کے نافرمان ہے اور خود اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ایمان نام ہی تقویٰ کا بنیاد ہے تقویٰ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب آذان دی تم نے، بلایا تم نے، ندا کی تم نے نماز کی طرف، انہوں نے بنا لیا اس کو ٹھٹھا اور کھیل۔ آغاز اسلام میں جب مسلمان اذان دیتے تو چھٹے مذاق کرتے، کیونکہ ان کے تو اپنے علیحدہ طریقے تھے۔ وہ ناقوس بجاتے یا لکڑیوں سے لکڑیاں ٹکراتے یا مجوسی آگ کے علاوہ روشن کرتے، یہود و نصارہ وہ نکارے بجاتے، ناقوس بجاتے۔ تو اسلام کی شان ہے۔ امام طحاوی نے پوری تحقیق لکھی ہے کتاب الصلاۃ جلد اول میں۔ ایک صحابی حضرت زید نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا، سبز پوش، 2 سبز چادریں اڑی ہوئی تھی مسجد کے دیوار پہ، اس نے پہلے اذان دی، پھر بیٹھ گیا، پھر اقامت کری۔
وہ جا رہے تھے تعبیر پوچھنے، حضرت عمر فاروق اعظم مل کے ان سے مشورہ لیا تو بیان کرتے ان کا میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھے، دونوں بارگاہ رسالت میں پہنچے، سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتہ اذان سکھانے آئے، تو بلال کی آواز اونچی ہے، اس کو یہ کلمات سکھا دیں۔ تو سرکار کے مؤذن تھے دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، وہ سرکار کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، دونوں کی نظر کمزور تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم تو باقاعدہ نابینا تھے، حضرت بلال کی بھی نظر کمزور تھی۔ آج بھی آپ کو دیکھیں نا حفاظ بہت سارے نابینا ملتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں، یہ اسلام کا وہ بنیادی فیض ہے جو اس طبقے میں جاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ یعنی اذان کا مذاق اڑانا یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک وہ قوم ہے لا یعقلون، بے عقل قوم۔ قرآن نے اذان کا مذاق اڑانے والی اس کافر قوم کو بے عقل کرا، کتنا وہ بے عقل ہے کہ جو مسلمان کہلائے اور اسے اذان سے تکلیف ہوتی۔ جی ہاں، ایسے مسلمان بھی پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، اسپیکر ہلکا کریں جی، اسپیکر کرو فیدر کریں جی، وہ جی ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، وہ جی ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی، یا رات کو دیر سے سوتے ہیں جی، صبح ان کی آنکھ کھل جاتی ہے جی۔ انہی گھروں میں رات دن خود بھی موسیقی بجتی ہے، اور قریب میں اگر کوئی کھیل تماشا ہو، کوئی شراب و کباب کی مجلس سجے، اس پہ وہ چپ رہتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ جانچ ہے، یہ سانچہ ہے، یہ ترازو ہے جو قرآن نے لگایا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان بدبخت یہود بے بہبود کی بد کلامی اور دشمنی کا عالم یہ تھا، ایک بار ابو یاسر بن اخطب اور رافع بن ابی رافع نے چند یہودیوں کے ساتھ آ کر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پیغمبروں میں سے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اپنے اوپر نازل شدہ قرآن کریم پر اور ان تمام آسمانی کتابوں پر جو انبیاء سابقین پر نازل فرمائی گئی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نام بھی ذکر فرمایا، جن کی آمد آپ سے پہلے ہوئی اور آپ کی بشارت دیتے ہوئے، تو ان لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کے تو یہ دشمن ہے، اور بولے خدا کی قسم تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ سرکار کو یہ کہنے لگے اس وجہ سے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کا نام، اور کسی دین والے کو تم لوگوں سے زیادہ دنیا اور آخرت میں کم نصیب ہم نہیں جانتے۔ الغرض یہ یہودی ایسا چڑ گئے تو بہکی بہکی باتیں بکنے لگے، تو اے محبوب ان چڑنے والوں سے کل کہہ دو یا لل کتاب، اے کتابیو، حل تنقمون منا الا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اے کتابیو کیا نہیں چڑے تم ہم سے مگر اس لیے کہ ہم نے ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف یعنی قرآن، اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے انجیل تورات زبور، اس پر چڑے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم زیادہ نافرمان لوگ۔ بعض کو حیضہ ہوتا ہے نا تصوف اور صوفی پان کا، وہ صوفی پان اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا سخت کر کے، منافق کو منافق نہیں کہنا، بد عقیدہ بد مذہب کو نہیں کہنا۔ سرکار دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، اپنے جانی دشمنوں کے لیے تم بھی بچھاؤ نہ ذرا، کوئی تو کہہ دے نولو کے پٹھوں کو، دین پر کوئی بکتا رہے تو یہ بڑے جناب صوفی بن جاتے ہیں، اور بڑے یہ جناب رحم دل بن جاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے رحم دل بن۔ سرکار نے ان کو چڑھ کے فرمایا کہ یہودی اس لیے چڑھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا قرآن اس پہ، اور جو ہم سے پہلے انجیل تورات زبور، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر تم بے حکمے ہو۔
نافرمان ہو خدا کے. یہ سرکار نے جو ہندیوں کو خطاب. کل اور حبیب کہہ دو ان کو هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. حبیب کہہ دو کیا میں خبردار کر دوں تمہیں اس شر کے ساتھ جو اس سے برا ہے. مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس سے بھی تمہارا درجہ برا ہے. یہ تو دنیا کی ذلت ہے نا تمہاری. وہاں جو تمہاری چھترول ہونی ہے اور قہر قہار و غضب جبار کا جو تمہیں سامنا ہونا ہے وہ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے بڑھ کر. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ کہ لعنت کی اس پہ اللہ نے اور غضب فرمایا اس پہ. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اور کر دیا ان میں سے بندر اور سور خنزیر اور پوجا انہوں نے طاغوت شیطان کو. یہ تو دنیا کی ان کی ذلت تھی. تم مسلمانوں کو کہتے ہو ایسے ہو ویسے ہو، تمہارے دین سے بدتر دین کوئی نہیں، تم سے کب نصیب کوئی نہیں. بندر تمہارے بڑے بنائے گئے، خنزیر تمہارے بڑے بنائے گئے. بلکہ انگریزوں کے فلاسفروں نے تو انہیں فلسفہ بھی یہی سکھایا ہے کہ بھئی تم اولاد ہی بندروں کی. اور بعض جو انگریز علماء مسلمان ہیں نا، دو لفظ جو پڑھ لیتے ہیں انگریزی کے، وہ بعد میں انگریزی آتی ہے، انگریز پہلے بن جاتے ہیں. ان کو بھی شوق ہے ڈارون کا نظریہ اور فلاں کا نظریہ جی، اور انسان بندر کی اولاد ہے. اس لیے پھر ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں ہم اپنے کزنوں کو ملنے جا رہے ہیں. یورپ کے گندے ماحول میں یہاں تک بھی گندگی در آئی ہے کہ وہ ان جانوروں سے منہ کالا کرتے ہیں. اسلامی فلسفہ یہ ہے، جمہور مفسرین نے لکھا، وہ دوسرے مقام پر شروع کے پاروں میں بھی ہے، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. وہ زیادہ سے زیادہ روتے پیٹتے 40 دن کے اندر مر کھپ گئے. انسان ان کی اولاد نہیں، انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد. طوفان نوح کے بعد جو بچے تھے پھر سارے چونکہ ان سے چلے تو اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی ان میں اللہ کا ماننے والا ہے، کوئی انکاری ہے، کوئی مسلم ہے، کافر. جنات جو ہے وہ ابو الجن ابلیس کی اولاد ہیں، اور انسان جو ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور یہ دو ہی مخلوق ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرفون، جن کو اللہ کی پہچان اور عبادت جن پر لازم کی گئی. فرق کتنا ہے کہ انسانوں میں زیادہ ماننے والے ہیں، کم منکر ہیں، اور جنوں میں زیادہ منکر ہیں اور کم ماننے والے ہیں. باقی مسلم کافر اور پھر مسلمانوں میں اہل حق کے علاوہ بد عقیدہ، یہ کمپنیاں ساری جس طرح انسانوں میں ادھر بھی. فرمایا تمہارے تو یہ حالت ہوئی دنیا میں، اور آخرت میں تو اس سے برتر معاملہ ہے. اس سے یعنی ذلت کے اعتبار سے دیکھو تو اور بدترین ہوگی. تو اولئک شر مکانا وضل عن سواء السبیل، یہی ہے وہ برے ادرو درجہ کے اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راہ سے. الشر اور عدل ہیں. ہفتے کے متعلق حد سے تجاوز کیا تھا نا انہوں نے، انہیں منع کیا گیا تھا شکار سے، اور انہوں نے وہ ناجائز ہیلا کیا کہ وہ نالیاں بنا لیتے تھے کہ گڑھوں میں زیادہ جمع ہو جائیں، اتوار کو ساری پکڑ لیتے تھے. تو حضرت داؤد صاحب زبور انہوں نے دعائے ہلاکت فرمائی تھی ان کے بارے میں. اور زمانہ عیسیٰ روح اللہ میں یہ خنزیر کی صورت میں تبدیل ہوئی. اللہ کے وہ دسترخوان اترا ہوا وہ منو سلوا نعمتیں کھانے کے باوجود نافرمان. بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ دونوں مسخ ہفتے والے دن ہی ہوئے. بندر بنے ایک دفعہ اور ایک دفعہ خنزیر. نوجوانوں کی شکلیں بندروں کی اور بوڑھوں کی خنزیروں کی سی.
شکلیں تو ابھی بھی بگڑی ہوئی ہیں ان کی، نیتن یاہو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آئے تمہارے پاس، یعنی منافقوں، یہودی یا جو منافقین تھے دوسرے جو بظاہر کلمہ گو تھے، جب آپ کے اور صحابہ کے سامنے نہیں ہوتے تو بولی اور ہوتی ہے، اور سامنے آتے ہیں تو اور ہوتی ہے. پہلے پارے کا جو دوسرا رکوع ہے نا 13 آیتیں، تو رکوع نمبر 2 نمبر بندوں کے بارے میں، اولئک سے لے کر هم المفلحون تک 5 آیتیں چٹے مومنوں کے بارے میں. پھر 2 آیتیں ان الذین کافروا سے والوں عذاب عظیم کا 6 7ویں، یہ کالے کافر ہیں ان کے بارے میں. پھر دوسرا رکوع 13 آیتیں 2 نمبر لوگوں کے بارے میں جو منہ کے مومن حقیقت میں دل کے کافر. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آئیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے. پہلے پارے میں بھی ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے سے ملتے کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ الشَّيَاطِينِ، صوفیوں کو بتاؤ، قرآن منافقوں کے سرداروں کو کہہ رہے ہیں جب شیاطین، کہ جب یہ منافق اپنے شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں، قالو انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، وہ تو ٹھٹے کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، ڈرامے لگاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو قرآن نے کفر کے اور منافقت کے سرداروں کو شیطان کا لقب دیا، اور یہ صوفی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، اصل میں خود شیطان ہوتے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب ملتے ہیں تمہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ضرور داخل ہوئے ہیں کفر میں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، آئے کفر کے ساتھ اور نکلے کفر کے ساتھ. تمہارے پاس داخل بھی اپنے کفر کے ساتھ ہوئے ہیں، تمہاری بارگاہ سے کہہ بھی کفر کے ساتھ، کیونکہ منہ سے کہہ دینا تو کافی نہیں تھا. یہ تو اتنے بچوں کو ہم ایمان مجمل مفصل بچپن میں یاد کراتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان تو یہ ہے، خالی اقرار لسانی تو کافی نہیں، تصدیق قلبی شرط ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اقرار لسانی تو ساکت ہو جاتا ہے. تلوار کسی نے سر پہ رکھی ہے، جان دے دے کفر نہ بکے، شہید اعظم ہے، لیکن دل کو تصدیق پہ قائم رکھ کے ظاہری طور پہ کہہ دے، اس کی تو رخصت ہے. دل والی تصدیق کی تو ہٹانے کی رخصت ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایمان اصلی نام ہی اسی کا ہے. واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ تھے چھپاتے. اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی عطا سے اس کے حبیب جانتے ہیں. سورۃ التکویر میں فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، صرف جانتے نہیں، وہ غیب کے خزانے لٹاتے بھی ہیں، اس میں بخل نہیں کرتے. بدنین اے الذی لا یبخل بہ، بدنین وہ ہے جو غیب بتانے میں بخل نہیں. انہوں نے تو قیامت تک کے سیاہ و سفید کی خبریں دے دی. ان کی عطا سے ان کے امتی مرد مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی قبر پہ پرندہ بیٹھے تو اس کے نر اور مادہ ہونے کو جانتا ہے. یہ تو عطائی علم والوں کی شان ہے، جس کا علم ذاتی ہے وہ خود عالم الغیب والشہادہ ہے جل جلالہ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور حبیب دیکھو گے بہت سے ان میں سے، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت. سارا یسارع مسارعتن کا معنی ہوتا ہے سرعت کرنا، جلدی کرنا، دوڑ لگانا. لپکتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام خوری. اکل سحت کیا ہے؟ رشوت کھانا، حرام کھانا. بعض لوگ اس کو اتنی لت پڑ جاتی ہے وہ اس کو شیر مادر سمجھتے ہیں، جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے. اور افسوس اس وقت لگتا ہے
کہ محلے میں مسجد کی کمیٹیوں کا انہیں متولی اور صدر بنا دیا جاتا ہے مسجدوں کا. حاجی صاحب آ گئے. حاجی صاحب نے نوکری کہاں کی ہوتی ہے؟ بینک مینیجری، ساری عمر سود کھایا ہوتا ہے اور کھلایا ہوتا ہے. یا حاجی صاحب جناب وہ نگران ہوتے ہیں بیمہ پالیسی کے، جو جوئے اور سود پر مشتمل ہے، یا وہ قرضے دیتے ہیں سود پہ، اور حاجی صاحب آ گئے اور وہ مسجدیں چلاتے ہیں اور وہ امام رکھتے ہیں اور وہ اماموں کو تنخواہیں دیتے ہیں اور وہ امام فارغ کرتے ہیں. حالانکہ جو گوشت حرام سے پروان چڑھا ہو تو پھر اس نے حرامیوں والے کام کرنے نا، حرامیوں مطلب نہیں کرنے. جیسے وہ بوڑھی مائیوں میں مشہور ہے نا بھائی، یہ بھی پوری آپ کو پتہ ہے مفتی بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی یہی ہوتی ہیں، ہر چیز من گھڑت مسئلے، من گھڑت نسخے. ان کا ایک نسخہ ہے بھائی، جس بچے کو وہ کالی کھانسی نہ جاتی ہے اسے کھوتی کا دودھ پلاؤ، گدی کا. تو جو گدی کا دودھ پیے گا وہ ڈھینچو ڈھینچو بھی گدے کی طرح کرے گا، کیونکہ دودھ کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح جیسی گود میں پرورش پائے گا ویسے کام کرے گا، اور حرام پہ گوشت پروان چڑھے گا تو وہ حرامیوں کے کام کرے گا. مسلمان پر کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، اعتقاد کی درستگی کے بعد، میں کہتا ہوں نماز سے بھی پہلے جس کام کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے رزق حلال. کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کی قبولیت بھی اسی پر مدار رکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولان گرامی سے خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایسے ہی ہے واضح کرام، اے رسولان گرامی کی جماعت، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اچھا عمل کرو. عمل صالح سے رزق طیب کو مقدم کیا. کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ جو معصوموں کی جماعت. اس لیے اے حبیب آپ دیکھو کہ یہودیوں اور منافقوں کو لپکیں گے کس میں؟ گناہ میں. الاسماء میں ہر قسم کا گناہ، عدوان زیادتی میں ہر قسم کی زیادتی، وکل مسوتا، اور خاص طور پہ حرام خوری. یہ بات بھی قابل غور ہے. اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی اور منافق جو کچھ کرتے رہے وہ تو کرتے ہی رہے، آخر ان کے مذہبی رہنماؤں کو کیا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں روکتے تھے؟ فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. کیوں نہ روکا ان کو ان کے ربانیوں نے، صوفیوں نے، اور احبار مولویوں نے، علماء نے، جو پادری تھے ان کے اس بات سے جو وہ گناہ میں لپکتے تھے اور حرام خوری. بھئی عوام تو ان کے اس میں پڑی گئی، ان کے خواص نے کیوں نہیں روکا؟ ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء کو جھنجھوڑنے والی اس سے سخت آیت قرآن پاک میں اور نہیں، کہ یہ ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی تو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود نماز روزہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے جی، بلے بلے، حج زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، بچوں کو اچھی تربیت کر رہے ہیں، انہیں رزق. بھائی اپنے ارد گرد معاشرے کے بھی ذمہ دار ہو، اڑوس پڑوس کے، ارد گرد کے رشتہ داروں کے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کی خصوصیت ہے. دو جہاں کے سردار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. علماء ان کے ورثائے علم ہیں. حدیث پاک میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانت ہے. کیا غیر نبی نبی کے رتبے میں کوئی مانت یا مثل ہو سکتا ہے؟ نہیں. جیسے تبلیغ کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا، انبیاء بنی اسرائیل نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. میری امت کے ان مبلغین علماء کی شان یہ ہوگی
کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ڈٹ کے ادا کریں۔ اس لیے تو فرمایا کہ کلمت حق نندا سلطان جابر افضل فاہو افضل الجہاد، ظالم جابر حاکم کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل الجہاد، بڑا مشکل ہے، اس میں گردن جاتی ہے کہ کم از کم عزت جاتی ہے۔ یہ علماء کی شان ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا ہے وہ جو کرتے رہے۔ یعنی دو باتیں ہیں، اس کی تعبیر بجائے ما کانوا یعملون کے ما کانوا یصنعون سے فرمائی۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا ما کانوا یعملون، اللہ جانتے جو وہ کرتے رہے، یہاں فرمایا ما کانوا یصنعون، یعنی صنعت عمل سے کبھی تر، ایک اپنا عمل ہے اور اس سے کبھی تر یہ ہے کہ دوسروں کو ساتھ تبلیغ بھی کرے۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان ہی مبلغ ہے، حکم ہے بلغ عنی ولو آج، یا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت، جو جتنا جانتا ہے۔ سیٹھ سے پوچھا جائے گا اپنے مزدوروں کے بارے میں، باپ سے بیٹوں کے، شاگرد استاد سے شاگردوں کے، پیر سے مریدوں کے بارے میں، شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں، الا ھذا القیاس، کیونکہ ہر کوئی ذمہ دار ہے نا۔ تو یہودیوں کے بعد امالیوں کے ساتھ ساتھ بد کلامی اور بےہودہ کوئی بڑی ترقی پر، سرکار کی مخالفت اور اسلام کی اٹھتی برکت کو دیکھ کر جلنا اور ہر وقت اس کے درپے رہنا، یہاں تک کہ ان کی یہ بکواس بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ تک جا پہنچی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور بکنے لگے یہودی خدا کا ہاتھ بندہ ہوا، یعنی یہ بخل اور کنجوسی انہوں نے مراد لی، اللہ نے مٹھی باندھی ہوئی۔ غلت ایدیہم، قرآن فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ باندھ دیے گئے، یعنی دنیا میں یا تو کنجوسی ان کی مراد ہے یا آخرت میں مراد ہے کہ باندھ کے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ملعون قرار دیے گئے اپنے بکواس پر جو انہوں نے بکا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے۔ اللہ تعالیٰ جسمی ہاتھ سے، مادی ہاتھ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم میں بھی دست قدرت ہم مراد لیتے ہیں، یعنی وہ بڑا جواد کریم ہے، ینفق کیف یشاء، خرچ فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اس کی راہ میں صدقہ دے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، تو فخاص نامی یہودی نے بکواس کیا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج، ہم جو ہے وہ کیا ہیں، غنی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر جو بڑے حلیم و طب آدمی ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے مہربان ہے، رحیم ہے، آپ نے کھینچ کے اس خبیث کے بوتھے پہ مارا، اس کے ٹوٹوں کے سامنے۔ یہ بھی صوفیوں کے منہ پہ تمانچہ ہے جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑا صوفی تو نہ اس امت میں ہے نہ پچھلی امت، بعد از انبیاء بشر میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ضرور زیادہ ہوئے کثیر ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفر، کس چیز میں پڑے؟ سرکشی اور کفر۔ وَالْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے مابین دشمنی اور بغض کو قیامت تک۔ آپس میں بھی خبیث ایک دوسرے سے خوب بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، یہود و نصارہ۔ وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب ہر بار جب جلائی آگ انہوں نے جنگ کی، بجھا دیا اس کو اللہ۔ اپنے طور پہ تو وقتاً فوقتاً لگائے رکھتے تھے، لیکن پھر پھینٹی لگتی تھی، یہاں سے بھاگ گئے وہ خیبر پہ بھی فاروق اعظم نے پھر درے مار کے نکالا، آج تک وہ پھر ان زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ اس زمانے سے لے کر فخاص یہودی سے لے کر آج نیتن یاہو تک
فساد ان کی گھٹی میں پڑا، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ دوست نہیں رکھتا فسادیوں۔ فساد قتل سے بھی برا ہے کہ قتل میں وقتی طور پہ بعض اوقات ایک جان جاتی ہے، فساد میں کئی جانیں، مال، کھیتیاں، انسان، حیوان برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ اختتام کرتے ہوئے اس رکوع کا فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور کاش بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے، ضرور ہم مٹا دیتے ان سے ان کے برائیوں اور گناہ۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور 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 داخل کرتے ہم ان کو عیش کے باغوں میں، یعنی جنت میں، اگر غلط روش چھوڑ دیں، اسلام لائیں۔ کیونکہ علیہ السلام یہدم ما کان قبل، اسلام کا کلمہ ما قبل سب چیزوں کو گراتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر کاش انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو، یعنی اس کے احکام میں شرع کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے، سر کے اوپر سے، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی مالا مال ہو جاتے، رزق، کثرت، میوے، پھل، کوئی آسمان و زمین کی برکت سے محروم نہ رہتے، بارشیں ہوتی، میوے ہوتے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی بھی نہیں لایا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم جو ہے وہ صحابی بنا، پھر کعب الاحبار تابعی جلیل بنے، اس کے دو اور ساتھی بھی عبداللہ بن سلام کے مان لائے تھے، بلکہ اس سے پوچھا تھا حضور نے، یہ قرآن فرماتا ہے حضرت عمر نے کہ بھئی یہ جو اہل کتاب حضور کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، بچوں پر تو شک ہو سکتا ہے بیویوں نے کوئی خیانت کی ہو، تورات انجیل کی روشنی میں حضور کے بارے میں ان کو شک نہیں، صرف حسد سے مان نہیں لاتے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بالکل حضور کو ان سے بات کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کی پیشانی چومی خوشی سے۔ منہم امت مقتصد، ان میں ایک امت ہے معتدل، کچھ گروہ ہیں معتدل جو ایمان لائے تھے۔ یہ نہیں اس طرح کے ویسے ہی ڈر سے یا کسی لالچ سے کہہ دیں، ہاں جیسے یہ ہمارے جن کے ہر وقت جو ہے وہ شلواریں گیلی ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے حکمرانوں کی، ڈر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹرمپ بڑا اچھا آدمی ہے جی، بڑا سلو پسند ہے، بڑا من پسند ہے، حالانکہ وہ محلے کی فسادن عورت کی مثال ہے کہ جو ہر طرف آگ لگا دیتے ہیں تیلی، اور پھر جب خوب بھڑک اٹھتی ہے اور خوب جلاؤ گھراؤ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ہیرو بننے کے لیے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت لوگوں میں سے جن کے کرتوت برے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا سے آج الحمدللہ سورۃ المائدہ کا مجموعی طور پہ 9واں رکوع، پارہ نمبر 6 کا 13واں رکوع ختم ہے۔ اگلا 14واں رکوع ہے، اور اس سے اگلا بقرعید سے جو پہلا جمعہ ہے اللہ کو منظور ہوا تو 6واں پارہ ختم ہو جائے گا ترتیب بار، اور 7واں شروع ہو جائے گا۔ اور یہ رب کا فضل ہے کہ یہ دیکھیں نئی آبادی میں یہ ریت کے ٹبوں پہ شروع ہونے والا جمعہ 3 بندوں سے آج ماشاءاللہ ترتیب بار، بے شک آپ بڑے بڑے مراکز کا وزٹ کر لیں، بہت کم ہے ایسا کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر قرآن اس طرح ترتیب بار سننی نصیب ہو۔ جیسے کہانیاں تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن رب کا قرآن یہاں بیان ہوتا ہے۔ خود بھی وقت کی پابندی کیا کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں، اور اب ماشاءاللہ یہاں باقاعدہ جامعہ قادریہ عالم کورس درس نظامی کی باقاعدہ کلاسیں شروع ہوئی، تقریباً 8 سے 10 طالب علم ہیں ہمارے، جن کا لنگر پانی کا بھی یہاں انتظام ہے، اور یہاں باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں۔ مقامی بچے بھی ناظرات شام کو پڑھنے آتے ہیں، عصر کے بعد پنجگانہ اذان نماز بھی ہوتی ہے، نماز کی بھی پابندی کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں
جن بھائیوں کے بچے آتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ بھی بھیجا کریں، علاوہ جمعہ کے، جمعہ کو ہماری چھٹی ہوتی ہے درس نامی کی بھی اور اس کی بھی، میری نہیں ہوتی، میں تو جمعے کو بھی آتا ہوں، یہ سبق پڑھاتا ہوں ایک رکوع، ٹھیک ہے نا، باقی طالب علموں کی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے علاوہ بھیجا کریں بچوں کو ناظرہ کے لیے بھی، اور جو بچے درس نظامی عالم کورس پڑھنا چاہیں، ماشاءاللہ گندم کا سیزن ہے، جو میرے کسان بھائی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، دانوں کی صورت میں کریں، مالی صورت میں کریں، دیگر بھی اپنے صدقہ خیرات زکات وغیرہ کے ذریعے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہوا کہ ہر جگہ شہر میں بجلی بند بھی ہو تو انشاءاللہ آپ کی بجلی بند نہیں ہو، انشاءاللہ اتنا بڑا سسٹم لگ گیا، اس کی بھی ماہانہ ہر 10 تاریخ تک ہم نے 1.5 لاکھ روپے قسط ادا کرنی ہوتی ہے، اور اتنا تقریباً خرچہ ماہانہ مدرسے کا بھی ہے، تو ابھی بھی آج صبح میں نے پوسٹ چلائی ہے، 1 لاکھ جمع ہو گیا ہے، 50,000 ہمیں مزید درکار ہیں، 2 دن ہیں، اتوار رات 12 بجے تک ہم نے جمع کرا دی، تو یہ ساری چیزیں بھی پیش نظر رکھیں، اور سب سے بڑی چیز یہ پیش نظر رکھیں کہ پر وقت آیا کریں، قرآن کے گفتگو سنا کریں، اذان پنجگانہ جب ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے نئے بچے جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان کو کم از کم ناظرہ قرآن اور بنیادی دین کی تعلیم کو فرض عین ہے ہر فرض ہے اس کے لیے بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا ناصر و